حق و باطل کا دن آ پہنچا۔ فرعون ربوبیت کے غرور میں تخت نشین تھا اور تمام درباری حسب مرتبہ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ لاکھوں لوگ دربار فرعون میں ان جادوگروں کا مقابلہ حضرت موسیٰ و ہارون کے ساتھ دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ و ہارون تو دوسری طرف فرعون کے جادوگر تھے۔ فرعون نے جادوگروں سے کہا کہ اگر تم ان دونوں کو شکست دیتے ہو تو تم کو خوب مال و دولت انعام و کرام سے نوازا جائے گا۔ ہاں صرف انعام و کرام ہی نہیں، تم مقربین شاہی دربار بنا دیے جاؤ گے۔ جب یہ جادوگر شاہی دربار سے مطمئن ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ قبل اس کے مقابلہ شروع ہو جاتا، آپ علیہ السلام نے صدائے حق بلند کی جس کا ان لوگوں پر کچھ اثر نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام کاٹتے ہوئے یہ لوگ آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، چھوڑو ان قصے اور کہانیوں کو، تم ابتدا کرتے ہو کہ ہم اپنا جادو دکھائیں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم ہی اپنی ابتدا کرو اور اپنے کمال فن سے اپنی حسرت نکال لو۔ پیارے ناظرین، یہ بات یاد رہے کہ یہ جادوگر کوئی عام جادوگر نہ تھے بلکہ اس زمانے کے سب سے بڑے اور منجے ہوئے جادوگر تھے۔ درباری جادوگروں نے جادو سے بنائی ہوئی رسیاں، بان اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ عمل کیا تو جادو اور نظر بندی کے ذریعے یہ تمام رسیاں اژدہا اور بڑے بڑے سانپوں کی شکل میں نظر آنے لگی۔ دربار میں موجود تمام لوگوں پر ڈر و خوف طاری ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے فکر مند ہوئے، کہیں یہ لوگ ان جادوگروں کے جادو کو حقیقت نہ سمجھ لیں۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، ہے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں جو عصا یعنی لاٹھی ہے اسے زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا عصا زمین پر ڈالا وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ تمام لوگوں پر پہلے سے زیادہ خوف طاری ہو گیا۔ اتنے میں یہ اژدہا جادوگروں کے تمام جھوٹے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگلنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ یہ منظر دیکھ کر فرعون کو دست آنے لگے۔ تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ اس کے تمام مکر و فریب ناکام ہو چکے ہیں تو اس نے ایک نئی چال چلنا چاہی تاکہ دربار میں موجود لوگوں کو مطمئن کر سکے۔ فرعون نے تمام جادوگروں سے کہا، یہ موسیٰ تمہارا استاد ہے، اسی لیے تم نے میری اجازت کے بغیر اس کے خدا پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ میں تم کو سخت سے سخت سزا دوں گا۔ فرعون کی یہ جابرانہ دھمکیاں ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکیں۔ فرعون کی موجودگی میں انہوں نے بے دھڑک اسلام کا اعلان کر دیا اور فرعون سے کہنے لگے کہ کیا ہم روشن دلائل کے باوجود خدائے وحدہ لا شریک سے منہ موڑ لیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے اللہ ہی بہترین ہے اور وہی ہمارا مددگار ہے۔